रसाला पढ़ो जो मैंने तुम्हें रगड़ा दिया हुआ सही जान पड़ा नहीं पढ़ा है तुमने। चलो आज इसी पे फैसला कर। मैं ले आऊं सूफिया की किताब जिसमें उलूल का यार एक सेकंड, यही बात है मिर्जा वाली रूह आज इसमें फिर आ गई है। वो भी इसी तरह कहते हो फलाने सूफी की किताब। अब जिस तरह तुम्हारी हदीस की किताबों में सारी हदीस की चीजें काबिल कबूल नहीं है, वहां कहते हो जी ये मौजू है, ये फलानी है, तो एक सूफी की किताब उठा के हमारे मसलक में डालोगे तुम लोग। यानी जो भी खत्म नबूवत के ऊपर काम करता है तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा नाम बोला जाता है। तो फिर मैंने उसे रिबटल किया और मैंने पूरा मुकदमा बयान किया। जैसे ही वीडियो अपलोड हुई तो एक और वीडियो सामने आ गई। अब वो जो दूसरी वीडियो सामने आई है जिसमें कारी खलील रहमान साहब चिश्ती रसूलुल्लाह के हवाले से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हफिज़हुल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बाद अभी तक संडे नहीं आया। वो संडे अभी आने वाला है 24 मार्च को। इंशाल्लाह मैं उसके हवाले से भी डिस्कशन करूंगा, क्योंकि उसमें दोबारा से मुफ्ती साहब ने भी और उनके एंकर ने भी जो है वो जेहलम वाली सरकार और ये सारा जिक्र किया मेरा। मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ मोइनुद्दीन से, चिश्ती से। तो उन्होंने कहा कि फिर तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये तरीकत ने गुल खिलाया है। मुझे बताइए, नबी मुकर्रम के कलमे की जगह लोग अपने कलमे पढ़वा रहे हैं और हम उसे कह रहे हैं कि ये दुनिया का माना हुआ पीर है। फिर तो हमारे इकरारुल हसन साहब सही कर रहे हैं, ये उस जमाने में थे नहीं, वरना उनके पीछे भी पड़ जाते। ये जिन किताबों का हवाला दे रहे हैं, पहली बात ये किताबें ही उन बुजुर्गों के साथ गलत मंसूब है और इस पर पिछले इतने अरसे से हम रो रहे हैं। और आपके जो जेलम के महबूब हैं वो इन्हीं तो बोगस चीजों पर उनकी बुनियाद खड़ी है। तो इंशाल्लाह उसका जवाब तो मैंने देना है। तो उसके बाद मैंने कारी खलील रहमान साहब को राब्ता किया खुद से, क्योंकि उन्होंने अपनी वो वीडियो शेयर करवाई हुई थी हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं हमारे अकेडमी का जो नंबर है, इस पे उन्होंने मुझे भेजी थी कि अली भाई को ये दिखा दें। मैंने देखी, उसके बाद मैंने उन्हें फोन किया और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ा। लेकिन उसमें जो उनसे कमजोरी हुई मैंने बता दी कि उन्होंने आपको चकमा दिया ये कह के कि ये किताबें बदल चुकी हैं। बिल्कुल किताबें नहीं बदली हैं, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी बिल्कुल झूठा फतवा दिया कि किताबें बदल गई हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोग 2024 में आके ये बात कर रहे हैं। हम दिखाएंगे इंशाल्लाह नेशनल टीवी के ऊपर कि 1921 में डेथ हुई है आला हजरत आमज़ा बरेलवी साहब की, और उन्होंने फतावा रज़विया के अंदर एक किताब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल कहा, और उस किताब का नाम है सबा सनाबिल, और कहा कि ये नबी इस्लाम की बारगाह में मकबूल है और उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा हुआ है। लिहाजा आला हजरत को 1921 तक पता था कि ये इसमें लिखा हुआ है और उन्होंने इस किताब को एंडोर्स किया, लिहाजा किताब कोई नहीं बदली। और अगर ये कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला तो फिर आला हजरत की बुजुर्गी फारिग होगी कि उस शख्स को ये गौसे वक्त मानते हैं और उसने ऐसी किताब की तारीफ कर दी और बगैर तहकीक के। लिहाजा आला हजरत की तहकीकात फारिग है कि वो बगैर तहकीकात के इतनी गुस्ताखाना किताबों को नबी इस्लाम की बारगाह में कह रहे हैं मकबूल है। तो दोनों सूरतों में इनके लिए जो है ना वो लूज करने वाली पोजीशन है। या तो आला हजरत को लूज करेंगे या फिर अपने बुजुर्गों से ये हाथ धो बैठेंगे। दूसरे इनके बुजुर्ग पीर मेर अली शाह साहब 1937 में डेथ हुई है। उन्होंने अपनी किताब तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर बाकायदा चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को कोट किया, रद्द करने के लिए, बल्कि एक रूहानी उसका एस्पेक्ट बयान करने के लिए। लिहाजा उनके नजदीक भी ये किताब कोई नहीं बदली हुई थी। और तीसरे इनके जो पेटी भाई हैं जो हनफी देवबंदी हैं, उनके बड़े बुजुर्ग मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने बाकायदा, चूंकि वो चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक रखते थे तसव्वुफ में, उन्होंने बाकायदा एक किताब लिखी अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया। उसके अंदर बाकायदा उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का दिफा किया है और वो तावीलात पेश किए हैं कि अल अमान अल हफीज। और मैंने इन सारी चीजों का पोस्टमार्टम अपनी कई वीडियोस में किया हुआ है। यहाँ तो मैं एक मुख्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ और मैं ये पेपर आउट कर रहा हूँ ताकि कल को कोई देवबंदी या बरेलवी आलिम ये कह ना सके कि हमें तो इंजीनियर साहब के दलाइल नहीं पता था इसलिए हमें तैयारी का मौका दें। मैं अपने सारे कार्ड शो कर रहा हूँ आपको। और मेरी डिमांड ये है इन एंकर साहब से कि आप बरेलवियों के बड़े मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को बिठा लें, देवबंद के बड़े मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को बिठा लें, क्योंकि अब इनका मुश्तरका मसला है चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह। मैं बैठने के लिए तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला। ये लोग हमेशा भागते हैं और चैलेंज ये लोग करते हैं, मैंने कभी चैलेंज नहीं किया। मैं तो इन लोगों के चैलेंज के जवाब में कहता हूं, जब ये कहते हैं हमारे उलमा के साथ बैठे, तो मैं कहता हूं कि ठीक है अपने बड़ों को लेके आओ। लेकिन अब तो मैंने वो शर्त भी ढीली कर दी है कि अगर नेशनल टीवी के ऊपर ये बात हो रही है और लाइव चल रही है तो मैं छोटे के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं इन कुफरिया इबारतों के ऊपर बात करने के लिए। कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं मुकदमा रखूंगा, ये भी अपना मुकदमा रखें, पब्लिक फैसला करेगी तो मैं तैयार हूं। तो लिहाजा आपके पास टाइम है, आप फौरन, मैंने देखे 24 घंटे भी नहीं गुजरने दिए, बल्कि मैंने 24 मिनट भी नहीं गुजरने दिए। जैसे ही मुझे पता चला इस वीडियो का, मुझे पता चला 15 घंटे के बाद, जुमे की नमाज के बाद, तो मैं ये वीडियो तो मैंने बाद में बना रहा हूं। मैंने पहले शुएब मदनी साहब जो डायरेक्टर हैं इनके GTV के,
انہیں میں نے فون کر کے میں نے اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے اور میں نے کہا بالکل تیار ہوں. انہوں نے کہا بالکل ہم بھی تیار ہیں آپ کو آن لائن لینے کے لیے یا اپنی ٹیم یہاں پہ روانہ کر دیں گے. میں نے کہا جو موڈ آپ کو بہتر لگے میں تیار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ختم نبوت کا مقدمہ لڑنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب دیری جو کچھ بھی ہوگی اس اینکر کی طرف سے ہوگی. اور اس نے کہا کہ جرت ہے میں تیرے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں. جی میں نے وہ تماچا آپ کا پکڑ لیا ہے اللہ کے فضل سے. اس سے اگلی بات میں کرنا نہیں چاہتا, ایک اخلاق سے گری ہوئی بات. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ختم نبوت کا مقدمہ لڑوں گا اور میں بتاؤں گا کہ ان کے سارے بزرگ چاہے وہ اشرف تھانوی صاحب ہوں جن کی ڈیتھ 1945 میں ہوئی, دیوبند کے بزرگ, اور بریلویوں کے پیر میرل شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے, اور 1921 میں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب فوت ہوئے, وہ بھی بریلویوں کے بڑے بزرگ. یہ سب کے سب لوگ ان ساری چیزوں کا دفاع کر کے گئے ہیں. اور یہ تو ایک عبارت ہے, اس کے علاوہ وہ عبارتیں جن کا دفاع خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کیا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں اسی اینکر کے ساتھ بیٹھ کے, جس میں وہ شعراء افاق بکواسیات ہیں جو بایزید بستامی کی طرف منسوب ہیں, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے فرمائی ہیں. تو ٹھیک ہے, ان کو مبارک ہو, ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو کہ وہ کہتے تھے لوائی اعظم من لوائی محمد, قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے ویڈیو میں دفاع کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود, یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. ولیعوذ باللہ تعالی, اللہ کا تو جھنڈا خود رسول اللہ کے ہاتھوں میں. یہ لوگ کن جھنڈوں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ لوگ نبی اسلام کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مار رہے ہیں. ایک طرف ایک ٹکٹ میں مزہ یہ کرتے ہیں کہ جی بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں, دوسری طرف بزرگوں کا دفاع بھی کرتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کتابیں نہیں بدلی, ان کے بزرگوں نے سب کچھ کیا, یہ ان کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی. پھر اسی بایزید کے بارے میں اسی تذکرۃ الاولیاء کتاب کے اندر فرید الدین عطار نے لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی محمد ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی حق ہوں, اللہ بھی میں ہوں. تو یہ بتائیں گے. اور ان کے جو علی حجویری صاحب ہیں انہوں نے کشف المحجوب کے اندر باقاعدہ دفاع کیا ہے اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ یہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا, اور یہی دفاع تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے بھی کیا ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں کا دفاع کس لیول کے اوپر جا کے کرتے ہیں, اور وہ کتابیں یہ لوگ چھاپ رہے ہیں, ان کی کمائیاں یہ لوگ کھا رہے ہیں, اور باتیں ہمیں کرتے ہیں. یہ تو ہم یہ ساری چیزیں پھر ڈسکس کریں گے وہاں پہ کہ غلام احمد قادیانی دجال کو ان کے بزرگوں نے یہ سب کچھ پرووائڈ کیا کہ وہ اس طرح کے دعویٰ کر کے تو پبلک میں سامنے آتا. اور یہ سارا جو ختم نبوت کا مقدمہ اس وقت ہم تکلیف سے گزر رہے ہیں, ان کے بزرگوں کی ساری کارستانیاں جو ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہیں اس حوالے سے, تو یہ بھی اس میں ڈسکس ہوگا. اور پھر جو کشف المحجوب کے اندر وہ عبارت ہے صاحب اور سکر کی کہ بایزید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی بھی تو نکاح جو ہے وہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑی, اور وہ نبی الاسلام کو پسند آئیں, اور اس کی وجہ سے اللہ نے زید کے دل میں ان کی نفرت ڈال دی, زید نے انہیں طلاق دی اور حضور نے ان سے شادی کر لی. یہ واقعہ انہوں نے لکھ کے جو ایک جھوٹا واقعہ تھا تو بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا, اور جنید بغدادی کا انہوں نے صاحب ثابت کیا تورات کا ایک جھوٹا واقعہ ہے جو تورات میں بعد میں کسی نے داخل کیا, وہ لکھ کے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نکاح اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی اور وہ ان کو پسند آئی, اوریہ نامی صحابی, اور اس کو آگے انہوں نے میدان جنگ میں بھیج کے قتل کروا دیا اور بعد میں اس کی بیوی سے شادی کر لی. اس سے انہوں نے اپنے بزرگوں کے صاحب اور سکر ثابت کیے ہیں. تو یہ آگے پھر دفاع کریں گے کہ ان ساری باتوں کا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام بھی صوفی تھے, اللہ سے ڈر جاؤ, صوفیاء تو یہ کچھ تھے. اور ابھی تو سنڈے آنا ہے, میں نے یہ سارا پوسٹ مارٹم تم لوگوں کا سارا کرنا ہے کہ صوفیاء کیا کچھ کر کے گئے ہیں, اور وہ تعلیمات جو تم فخریہ پیش کرتے ہو نا صوفیاء کی, میں ان کا بھی قرآن و سنت کی روشنی میں پوسٹ مارٹم کروں گا کہ ان کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ مجھ سے بڑا تو کوئی صوفی رہا نہیں ہے. میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں, میں نے آلموسٹ 10-11 سال سبز پگڑی باندھی ہے, میں الیاس قادری صاحب کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں, اور حنیف قریشی صاحب جتنے بڑے بریلوی ہیں اس کو آپ 1000 سے ملٹیپلائی کر لیں, اتنا بڑا بریلوی میں بھی رہا ہوں, اور حنیف قریشی صاحب کو بخوبی اس چیز کا علم ہے. اور میں آپ کو بتا دوں ان میں سے کوئی شخص بھی تیار نہیں ہوگا, اور اللہ کرے یہ میری بات غلط ثابت ہو اور یہ لوگ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں نیشنل ٹی وی کے اوپر ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور اگر یہ نہ ہوئے تیار تو ہمارے تمام آڈینس کو اور ان کے آڈینس کو بھی یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ یہ ساری ڈرامہ بازی
کرتے تھے صرف ویوز لینے کے لیے, اور یہ پولیٹیکل لیڈرز کی طرح سامنے کوئی اور بیان دیتے ہیں, پیچھے جا کے کوئی اور بات کرتے ہیں. اصل میں انہیں پتا ہے کہ یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, اور میری خوشی ڈبل ہو جائے گی اگر میری یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو جائے کہ یہ لوگ تیار ہو جائیں. مجھے نہیں لگتا ان کے بڑے تیار ہوں گے, نہ یہ چھوٹے تیار ہوں گے نیشنل ٹی وی پہ یہ بات کرنے کے لیے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے بزرگ پھر نیشنل لیول کے اوپر ننگے ہو جائیں گے, یہ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے. لیکن میں تیار ہوں انشاءاللہ سنڈے والے دن. میں نے ابھی یہ دوسری والی ویڈیو جو کہ بعد میں آئی تھی ان کی, جس میں یہ قاری خلید صاحب کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے چشتی رسول اللہ کے اوپر, اور تیسری ویڈیو تو ابھی میں نے دیکھی ہے جس میں یہ مجھے چیلنج کر کے مجھے دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو میں نے ان دھمکیوں کے جواب میں الحمدللہ کیمرے پہ آ گیا ہوں. میں نے سنڈے کا بھی انتظار نہیں کیا, اور میں نے ویب کیم کھول کے لیپ ٹاپ کے اوپر لگا کے یہ ریئل ٹائم ریکارڈنگ کی ہے, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. چیلنج ہمیشہ یہ لوگ کرتے ہیں اور میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, اور ابھی بھی دیکھیے گا یہ لوگ بھاگ جائیں گے نیشنل ٹی وی پہ, یہ گستاخانہ عبارتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور میں نے ان کی تیاری کے لیے پیپر بھی آؤٹ کر دیا ہے. یہ جو یہاں اینکر صاحب اور مفتی صاحب ڈرامہ کر کے گئے تھے جیلم اکیڈمی کے باہر, اور یہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس دلائل ہیں, وہ سامنے بیٹھ کے بات ہوگی, تو انشاءاللہ میں اب نیشنل ٹی وی پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. آپ اپنے بورے کھولو اور وہ دلائل لے کے آؤ اور پبلک کو بتاؤ.